ایک ہے قل هو اللہ احد. اسی طرح خدا ہو جاتا ہے خدا، لیکن یہ لفظ اللہ ایک منفرد لفظ ہے اور اس کی تذکیر و تانیث کا تصور ہی نہیں ہے. اور یہ لفظ اللہ اس کا ذکر وید میں بھی ہے. اگر ہم پڑھیں گے رگ وید کتاب نمبر 2 باب نمبر 1 منتر نمبر 13 میں خدا کے کئی ناموں میں سے ایک ہے اللہ. ٹرانسلیشن میں انہوں نے الہ کیا ہوا ہے لیکن متن کے لحاظ سے اللہ ہے. اور اس کا ذکر رگ وید میں بھی ہے کتاب نمبر 3 باب نمبر 30 آیت نمبر 10 میں. اس کا دوبارہ ذکر ملتا ہے رگ وید کتاب نمبر 9 باب نمبر 67 آیت نمبر 30 میں. اور اس لفظ اللہ کا ذکر بائبل میں بھی ہے. بائبل میں جو پرانے احکام میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جو لفظ استعمال کیا ہے خدا کے وہ ہے الوہیم. الوہیم الوہیم ہم جمع اضافہ کیا جاتا ہے عبرانی زبان میں رسپیکٹ کے لیے، عزت کے لیے الہ. اور ریورنڈ اسکافیلڈ کا جو ایڈیشن ہے بائبل کا وہ اس میں لکھتے ہیں کہ الہ کو الہ یا اللہ کر کے پڑھا جا سکتا ہے. اور اس کا ذکر اللہ کا نئے اہنامے میں بھی ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکایا جاتا ہے تو وہ چلاتے ہیں. اس کا ذکر متی کی انجیل میں ہے باب نمبر 27 آیت نمبر 46 اور مرکز کی انجیل میں باب نمبر 15 آیت نمبر 34 میں عیسیٰ السلام کہتے ہیں اے لما سبقتنی. یہ عبرانی عبارت ہے جس کا ترجمہ ہوتا ہے او خدا تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اگر ہم اس اے لما سبقتنی کا ترجمہ کریں اردو میں تو ہوگا او خدا تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. دونوں کی آواز یکساں نہیں ہے. اگر آپ اس اے لما سبقتنی کا ترجمہ کنگ جیمز کے مطابق انگلش میں کریں گے تو ہوگا او گاڈ why have thou forsaken me. اگر آپ اس اے لما سبقتنی کا ترجمہ آپ کریں گے پشتو میں تو ہوگا یا خدا ولی تبات پیغ. یکساں نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس اے لما سبقتنی کا ترجمہ اگر آپ کریں گے عربی میں تو ہوگا اللہ لما ترکتنی. بائبل کے جو اسکالرز ہیں تفسیر لکھنے والے وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ عربی اور عبرانی کا بہت گہرا تعلق ہے. اور اگر آپ پڑھیں گے بائبل کی تفسیر ایڈم سٹار کی وہ اس میں لکھتے ہیں کہ یہ اللہ الوہیم کا ایک روٹ ورڈ ہے. اسلام میں ہم توحید پر ایمان رکھتے ہیں، مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک ماننا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 10 میں قل اللہ عبد الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى. اللہ کو پکارو اللہ کہہ کر یا رحمان کہہ کر یا جس نام سے پکارو تمام اچھے نام اللہ کے ہیں. اور قرآن کا مثلا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو 99 نام دیتا ہے اور یہ پیغام کے تمام نام اچھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہیں. یہ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 180 اور سورہ طہ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 8 اور سورہ حشر میں بھی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جن صفات سے متصف کیا جانا چاہیے وہ منفرد ہونی چاہیے اور ہر صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف اشارہ ہو. مثال کے طور پہ ہم کسی مشہور شخصیت کو لے لیتے ہیں نیل آرمسٹرانگ. اگر میں کہوں کہ نیل آرمسٹرانگ ایک امریکی ہیں تو یہ ان کی صفت تو ہے لیکن منفرد نہیں ہے. اگر میں کہوں نیل آرمسٹرانگ خلاباز تھے یا ہیں تو یہ ان کی صفت تو ہے لیکن منفرد نہیں ہے. کسی بھی شخص کی انفرادی پہچان کے لیے اس کی منفرد و ممتاز صفت کو دیکھا جاتا ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ وہ پہلا شخص کون تھا جس نے چاند پہ قدم رکھا تو اس کا ہر صورت میں ایک ہی جواب ہے نیل آرمسٹرانگ. اس طرح تمام صفات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صرف اور صرف ان کا اشارہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے. جیسے ہمیں کہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کائنات میں بنانے والے ہیں. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بلڈنگ کے بنانے والے ہیں. یہ ممکن ہو سکتا ہے لیکن کئی لوگ ہزاروں لوگ دن میں تعمیرات کرتے ہیں، عمارتیں بناتے ہیں،
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام صفات منفرد ہونی چاہیے. جیسے الرحمن سب سے زیادہ رحم کرنے والا, الرحیم سب سے زیادہ مہربان, الحکیم سب سے زیادہ حکمت والا. الرحمن سب سے زیادہ مہربان اور الرحیم سب سے زیادہ رحم کرنے والا. جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منفرد صفات سے متصف کریں تو ساتھ ساتھ کچھ ایسی صفات کا اضافہ نہ کریں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجود نہیں. مثال کے طور پہ ہم اس پرانی مثال کو لے لیتے ہیں, نیل آرمسٹرانگ کی. اگر میں کہوں کہ نیل آرمسٹرانگ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے چاند پہ قدم رکھا, اور پھر میں یہ کہوں کہ ان کا قد 2 فٹ تھا, تو یہ غلط ہے. اسی طرح میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کائنات کے بنانے والے ساتھ ہی وہ انسانوں کی طرح 2 ہاتھ رکھتے ہیں, انسانوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. تیسرا اہم نقطہ اس میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیونکہ ایک ہے, خدا ایک ہے, تو تمام اس کی صفات کا اشارہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ میں سعد محمود 8 جولائی 1988 کو میں پیدا ہوا. میں پڑھ رہا ہوں ہمدرد یونیورسٹی میں 6th سیمسٹر میں, اور میں پریزیڈنٹ ہوں ہمدرد انٹلیکچوئل سوسائٹی کا. اگر کوئی کہتا ہے کہ سعد محمود جو 8 جولائی 1988 میں پیدا ہوئے اور وہ پڑھ رہے ہیں ہمدرد یونیورسٹی میں 6th سیمسٹر میں, اور عبداللہ شیخ پریزیڈنٹ ہے ہمدرد انٹلیکچوئل سوسائٹی کے, یہاں باقی صفات سے جو مجھے متصف کیا گیا ٹھیک ہے, لیکن ایک میرے سے کسی اور کو دے دی گئی ہے. اسی لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کائنات کے خدا ہیں لیکن سورج کا خدا ایک کوئی اور ہے, چاند کا خدا کوئی اور ہے, کیونکہ خدا ایک ہی ہے. اس سے تمام صفات کا اشارہ اسی کی طرف ہونا چاہیے. اسلام میں ہم توحید پر ایمان رکھتے ہیں, یعنی ایک ماننا یکتا جاننا. توحید لفظ واحدہ سے ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ٹو یونیفائی, ٹو یونائٹ, ٹو کنسالیڈیٹ, اکٹھا یکجا کرنا. اور توحید کے 3 اہم درجے ہیں, توحید الربوبیہ, توحید الاسماء و صفات, اور تیسرا درجہ ہے توحید العبادہ. توحید الربوبیہ سے مراد یہ ایمان رکھنا کہ اس پوری کائنات کا, تمام مخلوقات کا مالک, خالق صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, اور ان امور میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وہ بے نیاز ہے, تمام چیزیں اسی پر انحصار کرتی ہیں. دوسرا اہم درجہ ہے توحید الاسماء و صفات. توحید الاسماء و صفات سے مراد یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام اور ان کی صفات میں توحید کا قائم رکھنا, وحدانیت کا قائم رکھنا. اور اس میں بنیادی طور پہ 5 رکاوٹ آ جاتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کا ذکر اسی سلیقے سے کیا جانا چاہیے جس طرح خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا یا اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی. دوسرا اہم نقطہ یہ آ جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر اسی نام سے کیا جانا چاہیے, صفات سے, جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہمیں تعلیم دی ہے قرآن کے ذریعے, حدیث کے ذریعے. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نئے نام اور نئی صفات نہیں دے سکتے. جیسے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا الغادر, سب سے زیادہ غضبناک ہونے والا. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غضبناک ہوتے ہیں, لیکن کیونکہ نہ یہ لفظ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا اور نہ اللہ تعالیٰ نے خود, اس لیے ہم بھی استعمال نہیں کریں گے. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انسان کی صفات سے متصف نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھوک لگی یا وہ سو گئے, جیسے کہ بعض مذہبی کتابوں میں ملتا ہے کہ دنیا بنانے کے بعد خدا نے آرام کیا, خدا نے انسان کو بنانے کے بعد اسے پچھتاوا ہوا. یہ صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نہیں ہے. چوتھا اہم نقطہ یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات ان کی مخلوق کو نہیں دے سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی شخص ازل سے زندہ اور ابد تک رہے گا, اس طرح کی صفات. اور پانچواں اور آخری نقطہ یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ اس کی مخلوق کو نہیں دے سکتے.
یعنی ہم